بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہر عورت کا ایک پندار ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی کے کیے ہوئے پیار اور تحسین کے چند بول اسے اپنی سوچ سے بھی بہت آگے ایک ایسی جنت میں لے جاتے ہیں جس کا تصور ہی محال ہے۔ آج میں سفید نیولے سے جس قدر برہم ہوں، اسی قدر اس کی احسان مند بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے آج میرے ڈینی نے مجھے اپنا دل چیر کر دکھا دیا۔ میں نے پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جذبات سے مغلوب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ غزالہ بے خبر سو رہی تھی۔ سلطان شاہ کیلولہ فرما رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی سوال کر ڈالا، تم بار بار اسے سفید نیولا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسی، پھر بولی، میں اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکی ہوں مگر وہ صحیح نہیں تھا۔ اب میں صحیح جواب سننا چاہتا ہوں۔ میں اس کی سوچ کا دائرہ موڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چھوڑو، سن کر کیا کرو گے؟ بلا وجہ مجھے خفت ہوگی۔ واقعی پکا نیولا ہے۔ میں تمہارا دوست ہی نہیں، پوپ بھی ہوں۔ میرے سامنے تم بہت اعترافات کر چکی ہو، کچھ نہیں بتاؤ گی تو میرا ذہن دور دور تک بھٹکتا رہے گا۔ ایسا رویہ بدگمانیوں کو جنم دیتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خفت امیز انداز میں ہنسی اور پھر بولی، وہ جب میرا منہ چوم لینے کی کوشش میں اپنا پورا زور صرف کر کے میرے اوپر ٹوٹا پڑ رہا تھا تو ہوا میں ایسے برے برے منہ بنا رہا تھا کہ میرے ذہن میں بے ساختہ ایسے نیولے کا خیال در آیا جو کسی سانپ کا پھن پکڑنے کے لیے کوشاں ہے، پھر مقامی معیار سے اس کا رنگ گورا ہے، اس لیے سفید نیولا میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ میں ہنسی میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، پھر اسے مصروف رکھنے کے لیے چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ اب یہ سوانگ چھوڑ دو، شام ہو رہی ہے، کہو تو اسکاچ کے پیک بنا لاؤں۔ میں نے ملامت امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں اداکاری نہیں کر رہا۔ تم کو یقین کیوں نہیں آتا کہ مجھے شراب چھوڑے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں؟ میں عمر پر اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو میں چولہا جھونکنے جا رہی ہوں۔ وہ تنک کر اٹھ گئی۔ میں صوفے پر پاؤں پھیلا کر نیم دراز ہو گیا۔ آئی بی والوں کا آپریٹر میرے قریب موجود تھا۔ میں نے اسے آن کیا ہوا تھا مگر جلال کے آدمی K1 سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اسے کرشن کے بارے میں کوئی خبر ملی تو وہ جلال کی ہدایت کے مطابق فوراً ہی مجھ کو مطلع کرنے کی کوشش کرے گا۔ چائے نوشی کے دوران میں مجھے خیال آیا کہ جلال نے کرشن کے سلسلے میں موہن اینڈ موہن کی نشاندہی کی تھی تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھی ان کے ٹھکانوں پر نظر رکھنے کا لیے کہا ہوگا۔ K1 کی خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں موہن اینڈ موہن پرائیویٹ لمیٹڈ کی نگرانی سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ شام ڈلے ہمارا ادھر جانے کا پروگرام تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک بار K1 کو ٹٹول لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ہارڈی کے نام سے اس کے لیے پہلا پیغام ہی نشر کیا تھا کہ اس کی طرف سے فوراً جواب آ گیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کے آدمی اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود کرشن کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ جلال نے اسے بتا دیا تھا کہ کرشن نے چند گھنٹے قبل ہمارے گھر میں گھس کر ایک عورت کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ K1 شرمندہ تھا کہ کرشن کے شہر میں موجود ہونے کے باوجود اس کے آدمی دشمن تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ موہن اینڈ موہن کے بارے میں اس نے کوئی ذکر نہ کیا، نہ میں نے کوئی خاص سوال کیا۔ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس بار آئی بی والے کچھ سست معلوم ہو رہے ہیں، ویرا نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ وہ سست نہیں ہے، کرشن کمار تمہارے ہاتھوں مار کھانے کے بعد زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ وہ کہیں محصور ہو کر بیٹھ جائے تو ڈھونڈنے والے اسے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ سلطان شاہ کا کیلولہ ختم ہو چکا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، چائے نوشی میں شریک ہو گیا۔ اس وقت تک غزالہ بدستور گہری نیند سو رہی تھی اور میں نے ویرا کو اسے بیدار کرنے سے روک دیا تھا۔ تقریباً 6 بجے اچانک ہی جہانگیر کا فون آ گیا۔ اس سے طویل عرصے سے میرا رابطہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر مجھے خوشی ہوئی اور وہ بھی میری جوابی آواز سن کر چہکنے لگا۔ اتنے دن سے کہاں غائب ہو؟ میں کئی بار فون کر چکا ہوں، گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ تم بالکل
بالکل خیریت سے ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ اس سے اسپیکر فون پر بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہ کسی بھی لمحے بہک کر کوئی بونگی بات کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر اسپیکر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ شاید ان پچھلے دنوں کی بات کر رہا تھا جب ہم مائکرو سینٹر میں الجھے ہوئے تھے اور پھر سلطان شاہ کی تلاش میں میرپور خاص کی طرف نکل گئے تھے۔ خیریت ہے، ہم ذرا 2-4 دن کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے بات شروع کی تھی مگر اس نے درمیان ہی سے سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ آج کل تمہاری ویرا بیگم کے کیا حال چال ہیں؟ تم دونوں خوب پی پلا رہے ہوگے۔ اسے ہم سب سے زیادہ ویرا کی فکر تھی۔ اس کے وہی فکرے اسپیکر فون پر نشر ہوتے تو میں ویرا کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ سب کا مطلب سب ہی ہوتا ہے۔ میں نے ویرا کا نام لیے بغیر کہا۔ اس وقت میں ویرا اور سلطان شاہ کے ساتھ چائے پی رہا ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کر دیا۔ تم چائے کب سے پینے لگے؟ تمہیں تو ہر وقت خبیثوں کی اماں جان کی طلب رہتی تھی۔ تم بھول رہے ہو کہ مجھے شراب چھوڑے ایک مدت ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، سلمہ خانم کی فرمائش پر میں بھی کئی بار چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے مجھے آگاہ کیا، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ میں یہ کام کر چکا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری چماری کا کیا حال ہے؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ سلمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا بنجارن کے بارے میں؟ اس کے نزدیک سلمہ چماری کہلانے کی مستحق تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں سلمہ کی بہت عزت کرتا ہوں، اسے چماری کیسے کہہ سکتا ہوں؟ زیادہ عزت اسے راس نہیں آتی۔ جہانگیر کی آواز تلخ ہو گئی۔ کئی دن سے اس کی ناز برداریاں کر رہا تھا، آج زیادہ لاڈ میں آ کر اس نے میری نئی بوتل کموڈ میں بہا دی۔ میں نے بھی اس کی ایسی عزت افزائی کی ہے کہ اب کمرے میں پڑی ٹسبے بہا رہی ہوگی۔ تم بہت واہیات آدمی ہو۔ شریف آدمی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسے بھی سمجھاؤ کہ شریف بیویاں اپنے شوہروں کی شراب نالی میں نہیں بہاتی۔ تم دونوں کے یہ جھگڑے عمر بھر چلتے رہیں گے اور پھر ایک روز وہ ہمیشہ کے لیے اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے گی۔ بس اس کی اسی دھمکی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جاتی ہے تو مہینوں سے پہلے واپس نہیں آتی۔ اس سے بیزار ہو تو اس کے بھاگ جانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ پاپ کٹ جائے۔ وہ چلی جائے گی تو پھر میں دونس کس پر جماؤں گا؟ میں نے اس سے اپنی خدمت کرانے کے لیے شادی کی تھی، میکے میں اس کے بھائیوں کے پاس چھوڑنے کے لیے نہیں۔ اب تو انہوں نے میرے بیٹے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ بیٹے کو حفاظت کے خیال سے تم نے خود ہی ان کے پاس بھیجا تھا، اب انہیں الزام نہ دو۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، بے وقت کی کائیں پریشان کرتا رہتا تھا۔ اسے بھیج کر میں مہینوں کے بعد سکھ کی نیند سویا تھا، مگر اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اسے ہمارے پاس لوٹ آنا چاہیے۔ واہ بیٹا، وہ کیا تمہارے غلام تھے جو تمہارے شیر خوار کو پالتے رہتے؟ تم بہت خود غرض آدمی ہو۔ میں تو پہلے سے ایسا ہی تھا، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ انہیں دیکھ بھال کر شادی کرنی چاہیے تھی۔ تم نے ابھی تک اپنی چماری یا بنجارن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ چھوڑو یار، وہ سالی بھی صورت حرام نکلی۔ اس کی آواز سے بے کیفی مترشہ تھی۔ یہ گھر گھر یا نگر نگر پھرنے والیاں بھروسے کے قابل نہیں ہوتی۔ ذرا دل میں جگہ بنائی اور ہیلوں بہانوں سے مال اینٹنا شروع کر دیا۔ الو کی پٹھی سے صرف بدن دبواتا تھا یا سلمہ کی نظر بچا کر دل لگی کر لیتا تھا۔ ایک دن کھڑی ہو گئی کہ میری وجہ سے اسے پیٹ ہو گیا ہے۔ بعض لوگ اتنے ہی زرخیز ہوتے ہیں کہ بیوی کے پلنگ کے قریب سے گزر جائیں تو صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بے ساختہ ہنسی روک کر بیچ میں لقمہ دیا۔ میری جان نکل گئی۔ وہ اپنی رو میں بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ خطرناک قصہ سلمہ کے کانوں تک پہنچ جاتا تو میں مر کر بھی اسے اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر شبہ کرتی رہتی ہے۔ میں نے 5000 روپے چپکے سے حوالے کر کے بہت مشکل سے اسے آمادہ کیا کہ وہ ہمارے گھر کی نوکری چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے۔ تم نے خود ہی پیسے دے دے کر اس کو یہ راہ دکھائی ہوگی۔ میں نے روب سے کہا، یار ذرا سی دل لگی کے لیے 200-400 کسی کو باری نہیں لگتے۔ اچھا ہے کہ اسی بہانے کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے، مگر اس کی تو تیور ہی بدل گئے تھے۔ بعد میں سلمہ نے بتایا کہ وہ شادی شدہ تھی اور اس کا آدمی کسی کارخانے میں چوکیدار تھا۔ سلطان شاہ اور ویرا نے فون پر ہونے والی گفتگو کا رنگ بانپ کر پہلے ہی مجھے تخلیہ فراہم کر دیا تھا۔ میں نے بے خوفی سے کہا، دل چاہتا ہے کہ تمہاری اس حماقت پر تمہاری کھوپڑی پر 10 جوتے مارے جائیں۔ 10 کیا، مجھ جیسے بد نصیب کے
لیے تو 100 بھی کم ہوں گے۔ اس کی آواز میں آزردگی اتر آئی۔ بیوی ہر وقت لڑنے مرنے پر تلی رہتی ہے، نوکرانیاں اسی کی طرفدار ہوتی ہیں۔ یہ آئی تھی تو سالی پکی بلیک میلر نکلی۔ سلمہ گھر میں ہے تو تم اتنی بے فکری سے بات کیسے کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نے اس کے فون کا پلگ نکال دیا ہے، ایسے معاملوں میں بالکل گدی ہے، سمجھے گی کہ فون خراب ہو گیا ہے۔ اب سچ سچ بتا دو کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تم نے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے؟ اس نے میری اکلوتی بوتل نالی میں بہا کر میری شام برباد کر دی ہے۔ میں نے اسے مارا ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ وہ مجھ سے صلح کر لے۔ شراب پیے بغیر بھی تمہاری کھوپڑی میں برف جمی ہوئی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، اس سے مصالحت کی اتنی ہی جلدی تھی تو پھر اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ وہ تمہاری بیوی ہے، میری بات کیوں سنے گی؟ پینے کو کچھ نہ ہو اور بیوی بھی روٹ جائے تو زندگی بے کیف ہو جاتی ہے۔ وہ تمہیں اپنا بہت کچھ سمجھتی ہے، تم کوئی چکر چلاؤ گے تو وہ خود ہی میرے کمرے میں آ جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ غصہ اترے گا تو وہ بھی صلح کرنے کے بہانے ڈھونڈے گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہارے گھریلو جھگڑے نپٹاتا رہوں؟ میں گرایا، میں اس وقت تمہاری طرف نہیں آ سکتا، تھوڑی دیر بعد مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ ہائے میری جان، تم سے آنے کو کون کم وقت کہہ رہا ہے؟ میں بات ختم کر کے اس کا پلگ لگا دوں گا، اپنا نکال دوں گا۔ تم فون کرو گے تو وہی اٹھائے گی اور اپنی دکھڑی سنانا شروع کر دے گی۔ تمہارے 10-5 منٹ برباد ہوں گے، میرے گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ اس کے آخری فکرے میں ایسی دردناک التجا پنہاں تھی کہ میں اسے کوڑا جواب نہ دے سکا۔ تم اپنے سور پن سے باز نہ آنا، ہمیشہ میرے لیے مسائل پیدا کرتے رہنا۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر ڈالو، میں 2 منٹ بعد فون کروں گا۔ اللہ تمہیں اس کی ہمدردی کا اجر دے گا، تمہارا بھلا ہوگا۔ اس نے ممنونیت کے جذبے میں ڈوب کر کسی پیشہ ور گداگر کی طرح دعائیں دینے کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا اور میں نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ میرے لیے ان دونوں کی بے جوڑ شادی ابتدا ہی سے ایک معمہ بنی رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ ان کی گاڑی زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت سامنے آ رہی تھی کہ وہ دونوں بیک وقت ایک دوسرے سے برہم بھی رہتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ جہانگیر ہر وقت ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا اور سلمہ کے پوشیدہ عزائم کا میں خود شاہد تھا۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد میں نے جہانگیر کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد سلمہ نے جواب دیا۔ اس کی روندی ہوئی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ میری آواز سن کر وہ گلوگیر آواز میں بولی، ڈینی تم فوراً یہاں آؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تمہارے گھر میں باندھی بن کر رہ لوں گی، مگر اس شخص کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا آج پھر اس نے زیادہ چڑھا لی ہے؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ جب سے نئی ملازمہ گئی ہے ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، آج بھی بلا وجہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اپنی مظلومیت کا ذکر کرتے ہوئے سلمہ کی آواز روند گئی۔ اس نے بہت صفائی سے اپنے کارنامے کا ذکر گول کر کے سارا الزام جہانگیر کے ساتھ ڈال دیا تھا۔ وہ اتنا پاگل نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ وہ اس بات پر برہم ہے کہ آج ان کے پاس پینے کے لیے شراب نہیں ہے۔ سلمہ نے آدھی بات اگل دی۔ اس بار اس نے اپنی حرکت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ شراب اس شہر میں ایسی نایاب نہیں ہے، بوتل بازار سے آ سکتی ہے اور پھر اسے بسیار نوشی سے روکنے کے لیے تم بھی اس کی بوتلیں چراتی رہتی ہو۔ بات بگڑ رہی تھی تو اسے اسی ذخیرے میں سے ایک آدھ بوتل دے دیتی۔ تم ان کے دوست ہو، ان ہی کے حق میں بولو گے، میرا دل کبھی نہیں رکھو گے۔ اس نے شکوہ کیا اور کہا، اس وقت تم مجھے مجبور نہ کرو، میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی، مگر فون خراب پڑا ہوا تھا۔ ابھی تمہاری کال سے اس میں جان پڑی ہے۔ تم شوق سے آؤ، مگر میں چاہتا ہوں کہ عزت کے ساتھ آؤ۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے ہی چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہا ہوں۔ غزالہ میری بیوی ہے اور ویرا ایک آزاد خیال لڑکی ہے۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ اس گھر میں کسی تیسری عورت کی گنجائش نہیں ہے۔ غزالہ شک میں پڑ جائے گی کہ تم جہاں
जहांगीर से लड़कर मेरे पास क्यों आई हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे पसंद करते हो न मेरा आना पसंद करते हो। इसकी आवाज बुझ गई। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, मैंने जल्दी से कहा, मगर मुझे अपनी और तुम्हारी इज्जत अजीज है। मैं ये नहीं चाहता कि वीरा और गजाला में से कोई तुम्हें तहकीर या शको शुबे की नजर से देखे। मैं खुद भी जानती हूँ कि मेरी इज्जत इनके दाम से है। मेरी वजाहत पर सलमा के लहजे में बशाशत आ गई। मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती, मगर सबक देने के लिए इस वक्त इन्हें इनके हाल पर छोड़कर कहीं निकल जाना चाहती हूँ। भूल कर भी ऐसा न करना। मैंने इसे डराया। बीवी की मोहब्बत से मायूस शौहर से ज्यादा खतरनाक दरिंदा और कोई नहीं होता। तुम इसे चाहो या ना चाहो, मगर ये यकीन जरूर दिलाती रहो कि तुम इसे दिलो जान से चाहती हो। मैं अपना हर जतन कर चुकी हूँ, मगर कामयाब नहीं हुई। वो अपनी दास्ताने अलम भूल कर मेरी तजवीज के इसरारो रमोज में उलझ गई। तुमने आज तक मेरी चाहत का जवाब चाहत से नहीं दिया, मगर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इनसे 1000 गुना ज्यादा चाहती हूँ। इस दुनिया में मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं पूरी तरह मुतमिन था कि जहांगीर अपनी एक्सटेंशन प्लग निकाल चुका होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस एतराफ की कदर करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दोनों आपस में लड़े बैठे हो। मैंने महज मजाज पुरसी के लिए फोन किया था। अगर इसने तुम्हें मारा है तो तुम खामोशी से इसे शराब फराहम कर दो। वो जुबान से कुछ कहे न कहे, दिल में शर्मिंदा होकर रह जाएगा। तुम कहोगे तो मैं ये भी कर लूंगी, मगर वो शर्मिंदा होने वाली मखलूक नहीं है। कल का सूरज तुलू होगा तो वो आज रात की कहानी को यकसर भूल चुके होंगे। वो चिड़चिड़े और एहसान फरामोश मर्द हैं। एक तुम हो कि हर वक्त गजाला की खुशनुदी का ख्याल रखते हो। वो मेरा ख्याल रखती है, मेरा ही नहीं वीरा का भी ख्याल रखती है। मेरा मशवरा है कि इस वक्त तुम पहल करो और देखो कि क्या होता है। मैं एक आधा रोज में खुद तुम्हारे तरफ आऊंगा और इसके दिमाग के कीड़े झाड़ दूंगा। तुम भी वादा करके भूल जाते हो। सलमा की आवाज में नरमी और हलावत थी। मुझसे पक्का वादा करोगे कल या परसों इधर जरूर आओगे। तुम भी वादा करो कि मेरे मशवरे पर अमल करोगी। तुम्हारी तरह जहांगीर भी तनहा है, इसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मैं तुमसे बात करने के बाद देखती हूँ इन्होंने बदकलामी की तो मैं लौट आऊंगी। मेरी पहल की कदर की तो मैं इन्हें एक बोतल जरूर दे दूंगी। मेरी अलमारी में इनकी 6-7 बोतलें जमा हो चुकी हैं और ये सारा खर्च गोल्ड फार्मेसी पर पड़ रहा होगा। मैंने हंसते हुए पूछा, हाँ, इनकी दुकान चल निकली है। अब हमें जाती अकाउंट से पैसे निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके शराब समेत सारे अखराजात दुकान की आमदनी से पूरे हो रहे हैं। मुझे ये अंदाजा आज ही हुआ कि तुम सिर्फ चोर नहीं, आला पाए की चोर हो। वक्त और हालात मजबूर कर देते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो पीते हैं तो बस पीते ही चले जाते हैं। इन्हें कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं और किस हाल में हैं। ऐसे मौका पर मैं खामोशी से बोतल गायब कर देती हूँ। सलमा की आवाज में एक घरेलू औरत का दर्द पे नहा था। मैंने इससे इधर उधर की चंद बातें करके फोन बंद कर दिया। आज इनसे तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। सुल्तान शाह मेरे अकब से ये कहता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। मैं तीसरी बार आया हूँ। गजाला होश में आ चुकी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं सुल्तान शाह के साथ हो लिया। गजाला बिस्तर पर दराज थी। मुझे देखकर इसके पतले पतले होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चाहो तो हम दोनों बाहर जा सकते हैं। वीरा ने अपनी जगह छोड़े बगैर पेशकश की। इसकी जरूरत नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गजाला एक मर्तबा होश में आने के बाद दवा लेकर सोई थी। सुना है कि आप अव्वल खान के साथ कहीं जा रहे हैं। गजाला ने कदरे कमजोर आवाज में पूछा। इसी की तलाश में जा रहा हूँ जिसने तुम्हें और वीरा को इस हाल में पहुँचाया है। अपना ख्याल रखिएगा। ये लोग बहुत चालाक और इनके हौसले भी बढ़े हुए हैं। मुझे सब मालूम है। तुम बेफिक्र रहो और आराम करो। तुम्हारी कनपटी का अब क्या हाल है? मैंने इसकी पेशानी पर हाथ रखकर पूछा। बेहतर है। इस दुबले पतले फकीर के हाथ में बहुत ताकत थी। आपके जाने के बाद फाटक बंद करते हुए मैंने इसे पहली बार देखा था। वो सामने वाले दरख्त के साये में बैठा हुआ था। इस वक्त मुझे शुबा भी नहीं हुआ था कि वो हमारे घर की निगरानी कर रहा होगा। ये लोग यहाँ हमारी तवक्को से ज्यादा मुनज़्ज़म हैं। जो होना था वो हो गया। अब ये सोचकर तुम अपने जहन पर जोर न दो। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मैं बिस्तर पर इसके करीब ही बैठ गया। हम वहीं बैठे बातें करते
رہے۔ غزالہ کو بے ہوشی اور مسکن دوا کے اثرات کی وجہ سے کچھ بتانے یا جاننے کا زیادہ موقع نہیں مل سکا تھا، اس لیے ہماری گفتگو کرشن کی آمد کے واقعے کے گرد ہی گھومتی رہی۔ اپنے وعدے کے مطابق اول خان ٹھیک 7 بجے پہنچا۔ اس نے آتے ہی مجھے بتایا کہ وہ ایک جیپ میں اپنے 6 آدمی موہن ہاؤس کی طرف روانہ کر چکا ہے۔ ان لوگوں کو وہاں پہنچ کر فون کے تار کاٹنے تھے اور ہماری آمد کا انتظار کرنا تھا۔ فون کے تار کاٹنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ ویرا نے کہا، یہ موبائل فون کا دور ہے، یہ ایک روایتی اقدام ہے، رفتہ رفتہ ہی یہ عادت ختم ہوگی۔ اول خان نے خوش دلی سے کہا۔ وہ گفتگو ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے اجازت لے کر غزالہ کی عیادت کے لیے ہمارے کمرے کی طرف گیا تو ویرا نے دبی دبی آواز میں پوچھا، 6-7 آدمیوں کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہ اول خان کے ارادے خطرناک ہیں؟ ارادے تو میرے بھی خطرناک ہیں۔ کرشن کمار کا ذرا بھی سراغ مل گیا تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، مگر اختیار کے اظہار کے لیے اکثر اوقات طاقت کا مظاہرہ ناگزیر ہوتا ہے۔ 2 آدمیوں کی آمد کی خبر پا کر جگدیش ملاقات سے انکار کر سکتا ہے، مگر اپنے دروازے پر بھاری نفری کی موجودگی اسے پریشان کر دے گی۔ انشاءاللہ غزالہ 2-3 روز میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اول خان نے واپس آ کر رائے دی، مگر ویرا کا معاملہ طول پکڑ سکتا ہے۔ یہ اپنی مجروح کوہنی کے ساتھ مسلسل چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ اب میں بھی غزالہ کے ساتھ لیٹوں گی، اس نے ہنس کر کہا۔ ڈریسنگ سے کوہنی کے درد میں بہت افاقہ ہوا ہے۔ ہم دونوں نے گھر والوں کو الوداع کیا، سلطان شاہ کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دی اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اول خان کے اعماء پر میں نے آئی بی والوں کا آپریٹس اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ موبائل فون عام ہو جانے کے بعد وائرلیس ٹرانسمیٹر کی افادیت بھی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ گھر سے روانگی کے بعد میں نے اول خان سے پوچھا، ٹرانسمیٹرز کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی، اس پر ہم ایک فریکوینسی پر ہر وقت متعدد آدمیوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں براہ راست بات کر لیتے ہیں۔ موبائل فون لاسلکی ضرور ہے، لیکن اس سے ایک وقت میں نمبر ملا کر صرف ایک شخص سے ہی بات کی جا سکتی ہے۔ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو پہلا رابطہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ اول خان نے وضاحت سے بتایا۔ وہ بالکل سامنے کی بات تھی جو اول خان کے بتائے بغیر میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ موبائل فون کی افادیت انفرادی تھی، جبکہ فوج اور پولیس سے لے کر شہری نظم و نسق اور سہولتوں کو برقرار رکھنے والے اداروں تک کے لیے لاسلکی ٹرانسمیٹرز کی اہمیت ناگزیر تھی۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نصف گھنٹے میں اولڈ کلفٹن کے مطلوبہ رہائشی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک ذیلی سڑک کے کنارے اول خان کی جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ قریب پہنچنے پر میں نے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دیکھا کہ اس کے عقبی حصے میں متعدد افراد سوار تھے۔ اول خان کی گاڑی کے قریب پہنچتے جیپ حرکت میں آ گئی اور اول خان نے گاڑی اس کے پیچھے ڈال دی۔ اسی گلی کے ایک مکان کے سامنے جیپ کنارے لگ گئی اور اول خان نے اپنی گاڑی گھما کر فاٹک کے سامنے روکی اور ہارن بجا دیا۔ فاٹک فوراً ہی کھل گیا۔ وہ مکان بہت بڑا نہیں تھا، تقریباً 1000 گز کے رقبے پر بنی ہوئی 2 منزلہ عمارت کے کشادہ ڈرائیو وے میں 4 گاڑیاں اس طرح کھڑی ہوئی تھیں کہ 5ویں گاڑی کا اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی میں اندر کا جائزہ لینے کا عمل مکمل ہونے پر اول خان نے ہیڈ لیمپس بجھا دیے۔ ادھیڑ عمر چوکیدار باہر آ گیا۔ اول خان نے اس سے جگدیش کے بارے میں پوچھا۔ صاحب میں اندر معلوم کرتا ہوں، وہاں جگہ نہیں ہے، آپ گاڑیاں ادھر لگا لیں۔ اس نے جیپ کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں وہ درزدیدہ نگاہوں سے جیپ کا جائزہ بھی لے رہا تھا، جس میں 2 چاقو چوبند لیکن سادہ لباس افراد باہر آ چکے تھے اور غور سے موہن ہاؤس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ چوکیدار نے جانے سے پہلے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ اظہر خان اور مظہر خان، اول خان نے سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق جواب دیا۔ چوکیدار کو کسی کذب بیانی سے روکنے کے لیے ہم دونوں نے انجن بند کیے بغیر گاڑی چھوڑ دی۔ ایس ٹی ایف کا ایک آدمی پارکنگ کے لیے تیزی سے قریب آ گیا اور ہم دونوں چوکیدار کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ چوکیدار نے انٹرکام پر کسی سے بات کی۔ ہم نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ 2 گاڑیوں میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں سے 2 کے نام اظہر خان
اور مظہر خان تھے۔ وہ تفصیل خاصی مروب کن تھی۔ اندر والے کی طرف سے فوراً ہی اذان باریابی مل گیا۔ پختہ روش پر خاصا فاصلہ طے کر کے چوکیدار نے ہمیں ایک کشادہ ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا، جو خوبصورت ضرور تھا مگر اس کی آرائش میں غیر ضروری اسراف کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہمیں بٹھا کر چوکیدار واپس چلا گیا۔ یہاں ان کی موروثی ثقافت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں۔ اول خان نے کمرے کا جائزہ لے کر کہا، مجھے اس کا جواب دینے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ اسی وقت اندر سے ایک ادھیڑ عمر اور باری برکم شخص گجراتی لب و لہجے میں سلام کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کے بدن پر سفید کرتا پجامہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے وجود کے موٹاپے کی وجہ سے اسے چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ پتا چلا کہ وہی جگدیش تھا۔ آپ کے نام معلوم ہو گئے؟ پتا نہیں چلا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے قدرے پرتشویش لہجے میں کہا، شاید ہم نے پہلے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ ہمارا تعلق ایک ایجنسی سے ہے اور ہم کوئی خاص مقصد لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اول خان نے اس پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے آپ کے بجائے تم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا، شراب کے علاوہ تمہارا اور کیا بیوپار ہے؟ کچھ نہیں، اسی سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ دمے کا مریض تھا، ہماری آمد سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مختصر سا جواب دینے میں ہی اس کا سانس پھول گیا تھا۔ یہ دھندا صاف ستھرا ہے؟ اول خان نے سوال شروع کیا ہی تھا کہ جگدیش بیچ میں بول پڑا، یہ کام صاف ستھرا نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ حکومت جس چیز پر پابندی لگا دے اس کی ڈیمانڈ ختم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے اور بلیک میں چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی پرمٹ اور کوٹے خریدتے ہیں اور سارا مال بلیک میں ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا ہے۔ ہمارا ریکارڈ صاف ہے، ہر پارٹی کو مانگے بغیر وقت پر اس کا بتہ دے دیتے ہیں۔ جب مال کی اتنی مانگ ہے تو تم نے حیدرآباد میں اپنا دفتر کیوں کھولا ہوا ہے؟ وہاں سے مال کی سپلائی بہت ہے اور ریٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ گاؤں گوٹھوں کے بہت سے ذمہ دار اور وڈیرے فیشن میں ولایتی شراب پیتے ہیں۔ تنگی ہو جائے تب بھی دیسی شراب ولایتی بوتلوں میں ڈال کر اپنے مہمانوں کو پلاتے ہیں۔ اس پورے علاقے کی مارکیٹ صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہری چند وہاں تمہارا مینیجر ہے، اس پر تم کو کتنا بھروسہ ہے؟ میں غور سے جگدیش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مینیجر ہے اور رشتہ دار بھی۔ وہ صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، کل رات بیچارے کی کار چوری ہو گئی ہے۔ بونڈے انداز میں ہری چند کی کار کا ذکر کر کے وہ خود ہی جال میں پھنس گیا۔ اس بارے میں اول خان کا ہوم ورک مکمل تھا۔ اس نے کہا، ہری چند نے کار کی چوری کی FIR تو آج صبح 11 بجے کٹوائی ہے، جبکہ اس کی گاڑی آج صبح 3 بجے کراچی میں ایک واردات میں پکڑی گئی تھی۔ رپورٹ اس نے اس وقت لکھوائی جب اسے پتا چل گیا کہ گاڑی پکڑی جا چکی ہے۔ گاڑی سڑک پر کھڑی ہوتی ہے، رات میں کوئی اسے لے گیا تو ہری چند کو کیا پتا؟ صبح وہ دیر سے اٹھا تو گاڑی غائب تھی، اس نے پرچہ کٹوا دیا۔ میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ جگدیش اول خان نیچی مگر سخت آواز میں گرایا، بتے والا چکر نہیں ہے۔ تم نے جھوٹ بولا تو تمہارا حشر بہت خراب ہوگا۔ ہری چند کی کار بہت خطرناک واردات میں استعمال ہوئی ہے۔ اسی وقت اس کا ملازم لدی پھندی ٹرالی دھکیلتا ہوا آپ پہنچا اور گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ٹرالی پر بہت سے لوازم کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اور 3 اقسام کی اسکاچ کی کھلی ہوئی بوتلیں بھی سجی ہوئی تھی۔ جگدیش نے اپنے ملازم کو ہاتھ کے اشارے سے واپس بھیج دیا اور ہم سے کہا، لو دارو پانی کچھ لو، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اول خان نے ملازم کے نکل جانے کے بعد زبان کھولی، ہم یہ سب نہیں پیتے، وہسکی نہیں تو کولڈ ڈرنک لے لو۔ جگدیش نے خوشامدانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر اول خان کی بات کاٹ دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر آیا مہمان کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے؟ ہری چند نے اپنی گاڑی کس کو دی تھی؟ اول خان نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے درست لہجے میں پوچھا۔ اس بار جگدیش اول خان کا لہجہ برداشت نہ کر سکا اور بڑے ضبط و تحمل سے بولا، دیکھو مجھ سے اس طرح بات مت کرو، میں حکومت کو بھاری انکم ٹیکس دیتا ہوں، شراب کا کاروبار کرتا ہوں مگر شریف اور معزز شہری ہوں۔ پورا انکم ٹیکس دیتے ہو تو پھر بتے کس بات کے دیتے ہو؟ بلیک کی شراب کا نفع کس کھاتے میں دکھاتے ہو؟ ہم سے یہ سب باتیں نہ کرو، بات وہیں رہنے دو جہاں ہو رہی ہے۔ اول خان اسی لہجے میں گرایا، تم سیدھی طرح راہ راست پر نہ آئے تو ابھی تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ باہر 6 آدمی بالکل تیار ہیں، وہ اپنے مہمان خانے میں
تمہاری توازے کریں گے تو ذرا سی دیر میں تمہاری ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اگر ہری چاند نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس بارے میں اسی سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اس کی حرکتوں کی ذمہ داری میرے سر نہیں ڈالی جا سکتی، اس کی باری بعد میں آئے گی۔ تم اپنی فرم کے چیف ہو، وہ گاڑی فرم کے نام پر ہے، تمہیں بتانا ہوگا کہ وہ گاڑی حیدرآباد سے نکل کر کراچی کیسے پہنچی اور اسے لانے والے کون لوگ تھے۔ جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر بے چارگی پھیل گئی۔ میں ابتدا سے ہی جگدیش کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ تمہیں ہری چند کی گاڑی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے آنکھوں میں اول خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے جگدیش سے پوچھا۔ اسے اپنی معلومات سے خوفزدہ کرنے کی بجائے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس پورے قصے میں اس کی معلومات کہاں تک ہیں اور وہ ہم سے کیا کچھ چھپا رہا ہے۔ مجھے صبح روی نے اتنا بتایا تھا کہ ہری چند کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ میں نے فون پر ہری چند سے بات کی تو اس نے بھی یہی بتایا کہ گاڑی کی پوری انشورنس ہے، اس نے FIR لکھوا دی ہے۔ اس وقت تک تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہاری کمپنی کی گاڑی کسی چکر میں پکڑی گئی ہے۔ اس وقت کیا مجھے تو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ وہ گاڑی کہاں ہے۔ اب تم سے سنا ہے کہ وہ گاڑی کسی واردات میں پکڑی گئی ہے۔ ہم سیدھے سادے کاروباری لوگ ہیں، 2 اور 2 کو جوڑ کر 4 کرنا جانتے ہیں۔ کسی جرم سے اپنا کیا واسطہ؟ یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ تم کو کوئی دوسرا گھر دیکھنا ہوگا، اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اس کے جواب کو اپنے ذہن میں گھمایا پھرایا، پھر اس سے پوچھا تمہیں روی نے کار کے بارے میں بتا دیا تھا؟ ہاں، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ ہری چند اسی کا سسرالی رشتہ دار ہے، اس نے میرے بجائے روی کو فون کیا تھا۔ بعد میں نے خود اس سے بات کی تھی، پتہ نہیں اس نے کیا چکر چلایا ہوا ہے۔ روی اس وقت گھر پر موجود ہے؟ میں نے کسی تجسس کا مظاہرہ کیے بغیر سرسری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اوپر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ رمی کھیل رہا ہوگا۔ روی کے بارے میں اس کا ذہن صاف تھا۔ پھر اسے بھی بلا لو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی کام کی بات بتا سکے۔ اول خان کے درست اور تحکمانہ لب و لہجے کے مقابلے میں میری مصلحت امیز نرمی نے جگدیش کے موڈ پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ پر تار کے سرے کے ساتھ جھولتا ہوا سفید بٹن دبایا۔ عمارت کے کسی اندرونی حصے میں گھنٹی بجنے کی آواز ابری اور چند ثانیوں بعد ٹرالی لانے والا ملازم تقریباً دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ پہنچا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔